ساتھ موجود ہیں رؤف صاحب. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ. اور آپ ایک بڑے مشکل اور لمبے فیز کے بعد واپس آئے اور میرا خیال ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ بھی ہم واقعی اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی پوری پولیٹیکل اسٹرگل میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہونے دیا کہ آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر کمزور ہوئے. سب سے پہلے تو آپ کو سلیوٹ, بڑی مہربانی, اور اللہ آپ کو اور استقامت بھی دے. سر کل کا جو جلسہ تھا, اب پہلی تو ایکسپیکٹیشنز حکومت کی اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی, کس حد تک اچیو کر سکے آپ ان ایکسپیکٹیشنز کو؟ دیکھیے, جہاں تک جلسے کی بات ہے, جلسہ تو بس فینامنل فرینکلی, یو نو آئی مسٹ سے کہ شاید ہم میں سے کچھ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے بھی وہ زیادہ تھا, اور اس چیز کا خیال رہے کہ جتنے لوگ آپ کو جلسہ گاہ کے اندر نظر آئے اس سے شاید ڈبل لوگ جو تھے وہ جلسہ گاہ کے باہر رہ گئے تھے. 15 سے 20 کلومیٹر لمبی لائن تو صرف جی ٹی روڈ کے اوپر لگی ہوئی تھی, یو نو ٹورڈز, اور اسی طرح سے سرگودا سے لوگ, اور سو مینی ادر پلیسز جو 29 بلاکٹس تھے صرف اسلام آباد راولپنڈی پنڈی کے اندر, اور ہمارے لوگوں کو جو کہ آرڈینریلی وہاں تک اسلام آباد سے وہاں تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگنا چاہیے, وہ لوگوں کو 4 5 6 گھنٹے ہوئے. اسد کیسر صاحب پہنچ نہیں سکے, اسد کیسر صاحب نہیں پہنچ سکے, وہ بھی راستے میں اسٹینڈرڈ رہے, اور بھی بہت سے لوگ تھے جو اسٹینڈرڈ تھے. مجھے اس کے پیچھے جو لاجک ہے, ریشنال ہے, اس کی سمجھ نہیں آئی ہے. دیکھیں, ایک طرف تو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ جی آپ جلسہ کر لیجیے, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہمارے پاس, وینیو بھی سب کچھ اپرووڈ ہے, اور دوسری طرف آپ 48 گھنٹے پہلے یو نو امپیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو کہنے اور کرنے میں بہت زیادہ تضاد ہے. تو اسی یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے کہ لوگ اپنی ریٹ جو ہے وہ لوز کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں تھی. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ ہم اہداف حاصل کر سکیں گے, اہداف کیا ہیں ہمارا؟ ہدف کچھ ڈیمانڈز رکھی ہیں نا پی ٹی آئی نے کل اپنی تقاریر میں. اہداف جو ہیں ان میں سے 2 چیزیں ہیں فرینکلی. ہمارا جو امبریلا تھیم تھی وہ تھی مینڈیٹ چوروں کو بھگانا ہے, عمران خان کو لانا ہے. سو 2 چیزیں ہیں بیسیکلی کہ جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے ان کو نکالنا ہے, اور خان صاحب جو کہ جعلی مقدموں کی وجہ سے جیل میں ہیں ان کو آزاد کروانا ہے. تو یہ ایک پریشر ہے, ہمیں جلد سے ہمیشہ جو پولیٹیکل یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس سے پریشر بلڈ ہوتا ہے, لیکن اصل لڑائی تو ہماری لیگل فرنٹ کے اوپر ہے ہی, وہ تو جاری ہے. اور خان صاحب کے یہ جو نیب امینڈمنٹس کا جو لا ہے جس کو کہ ریٹیفائی کر دیا ہے سپریم کورٹ نے, اس کے بعد جو دونوں اس وقت آؤٹ اسٹینڈنگ مقدمے ہیں اس وقت وہ ہے توشخانہ 2 اینڈ القادر کا جو 190 ملین پاؤنڈس کا جو کیس ہے. دونوں, پہلا تو ڈومین سے نیب کی ڈومین سے نکل گیا, اور دوسرا جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں رہا. ایک تو بند بھی کر دیا انہوں نے, توشخانہ 2 تو بند کر دیا انہوں نے. تو اس میں اگر بیل ہو جاتی ہے, وچ آئی ایم شیور کہ ہو جائے گی, تو خان صاحب ٹیکنیکلی اسپیکنگ کین واک آؤٹ اے فری مین اگین. لیکن جیسا کہ لاسٹ ٹائم ہوا تھا, مقدمہ کوئی اور بنا دیا تھا انہوں نے, توشخانہ 2 بن گیا, 190 ملین کا جو چل رہا تھا وہ. تو اب دیکھتے ہیں, ان کو چاہیے کہ میرا خیال ہے کہ بس بہت ہو گیا ہے, somebody said it, بہت ہو گیا. اب آپ نے 13 مہینے 14 مہینے ان کو پولیٹیکل پروسیس کو آگے چلنے دینا چاہیے. اچھا, اب اس میں سے اور یہی چیز میں سب کو کہتا ہوں انکلوڈنگ آور سیلوز, میں بھی کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پروسیس کو آگے چلنے دیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پولیٹیکل پروسیس سے ہی ریاستیں بنتی ہیں. جمہوریت کو اگر آپ پروان چڑھائیں گے تو اس سے ریاست بنے گی, جمہوریت کے فقدان سے ریاست نہیں بنے گی, قانون کے فقدان سے ریاست نہیں بنے گی. اچھا.